اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 1 اشارہ 2 کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ جو ہے وہ ہم یہ QC2 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جو ہے 1 سے لے کر 37 تک سورۃ البقرہ کی جو ہے آیتیں ہیں، اور QC3 میں جو ہے ہم آگے 38 سے لے کے جو ہے وہ 76 تک جو ہے آیتیں پڑھیں گے، اور QC4 میں انشاءاللہ 77 سے لے کے 105، اور QC5 میں انشاءاللہ 106 سے لے کے 141 جو ہے سورۃ البقرہ کی آیتیں جو ہے وہ پڑھی جائیں گی۔ ہم نے دیکھا اس کورس میں ہم جو ہے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات جو ہے وہ پڑھیں گے، اور ان کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پر اور 5واں صفحہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی پر ہوگا۔ تو آئیے پہلے صفحے کے 4 اشارے ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے اسے دہرائیے جی۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ جی، اللہ کی تعریف۔ اور دوسرا اشارہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ اور تیسرا اشارہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت۔ چوتھا ہے متقیوں کی صفات۔ ایک بار پھر سن لیجئے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ان کے مختصر اشارے یوں ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ یہ دیکھیے، یہ پہلا صفحہ ہے، اور اس پہلے صفحے کے 4 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلا اشارہ کیا تھا؟ اللہ کی تعریف۔ دوسرا کیا تھا؟ ہدایت کی دعا۔ تیسرا متقیوں کے لیے ہدایت، اور چوتھا متقیوں کی صفات۔ ان اشاروں کو یاد کرنے کے لیے یا ان کا تعلق جو ہے آیتوں سے دیکھنے کے لیے آج ہم نے پہلے 2 اشارے پڑھنے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا اشارہ کیا تھا؟ اللہ کی تعریف، الف سے اللہ، یعنی پہلا اشارہ الف سے اللہ، اللہ کی تعریف۔ کیسے؟ آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی تعریف، الحمد، آپ نے کسی میں پڑھا تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ۔ تو یہ اس آیت کا حوالہ ہے۔ الحمد سے جیسے ہی آپ کہیں اللہ کی تعریف، تو آپ کے ذہن میں یہ آیت آ جانی چاہیے، الحمد للہ رب العالمین۔ اور دوسرا اشارہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ہدایت کی دعا۔ تو اس کی آیت کیا ہے؟ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا یہ مطلب ہوا، جب ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف تو ہم کہاں تک پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک یہ ہے پہلی آیت۔ دوسرا اشارہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہدایت کی دعا۔ تو یہ جو ہے آخر تک جو ہے وہ ضالین تک جائے گی۔ تو آئیے دیکھیے، یہ ہمارا پہلا اشارہ ہے، کیا؟ اللہ کی تعریف، اور اس کی آیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اور دوسرا اشارہ ہمارا کیا تھا؟ ہدایت کی دعا۔ کہاں لکھا ہے؟ اہدنا، دے ہدایت ہمیں، ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ 2 اشارے اس آیتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ کہیں گے اللہ کی تعریف تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اور جب بھی آپ کہیں ہدایت کی دعا تو کہاں سے آپ کا ذہن جڑنا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ تو ہوئی اشاروں کی بات۔ آئیے اب تعارف لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ کا اعادہ کریں گے، یعنی دہرائی کریں گے، چونکہ آپ یہ جو ہے QC1 میں پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس سورت کو جو ہے اب ہم صرف ایک جائزے کے طور پر
اور دہرائی یا اعادے کے طور پر لیں گے، اور اس میں ہم نے 12 بہترین عادتیں سیکھی تھی، تو آج انہی کو ہم دہراتے ہیں۔ تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، بسم نام سے اللہ، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ اس سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ کون سی عادت ہم نے سیکھی؟ جی، اللہ ہر کام میں شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے۔ عادت نمبر 2 سیکھی تھی، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا بسم اللہ سے ابتدا کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے اسی عادت سے اسی آیت سے ایک اور عادت سیکھی تھی، کیا؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، کیوں؟ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ پر یقین جو ہوگا وہ ہمارا ہمیشہ کے لیے پکا ہونا چاہیے، وہ ہمارا ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے کیا دیکھا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، تمام شکر للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے جہانوں کا۔ العالمین پہ غور کیجئے، الف لام سے ہمیں پتہ چلا یہ اسم ہے، الف لام لگا تو معرفہ اسم ہے، آخر میں یانون آ رہا ہے تو جمع ہے، اور یانون جو ہے مذکر کی جمع کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ واو اور یانون مؤنث کے لیے الف ہے، تو ہمیں اس کی یہ 4 باتیں۔ اس سے کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ جی، غور و فکر کرنا، علم حاصل کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں پتہ چل سکے۔ دیکھیے یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اور شکر۔ تو جو عادت آئے گی پہلے اس حصے کے بارے میں آئے گی، کیا؟ ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ محبت اور احساس کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہے رب العالمین، اس سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ وہ عادت نمبر 5 ہوگی۔ جی، کائنات پر غور و فکر اور اس کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کر سکے، علم حاصل کریں۔ عالمین، عالمین کا مطلب ہے بہت سارے عالم ہیں، ایک عالم یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں گے، یعنی علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے، اس طرح آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریف کریں گے، تو یہ دیکھیں تعوذ سے ہم نے پہلی عادت سیکھی تھی حفاظت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے 2 عادتیں سیکھی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور جو ہے مثبت سوچ رکھیے کہ اللہ جو ہے وہ ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے بھی ہم نے 2 عادتیں سیکھی، کیا؟ تمام جو ہے شکر جو ہے اللہ کا ہر حالت میں شکر ادا کیجیے، اور اس کے جو ہے کائنات اور اس کے بارے میں غور و فکر کے لیے علم حاصل کیجیے۔ اس کے بعد اگلی آیت تھی الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا۔ اس سے ہم نے یہ عادت نمبر 6 سیکھی تھی کہ دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد ہے اگلی عادت مالک یوم الدین، مالک ہے یوم دین، بدلے کے دن کا۔ اس سے ہم نے عادت نمبر 7 سیکھی تھی، کیا؟ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائے۔ اور اس کے بعد آگے تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے ہم نے کون سی عادت سیکھی بھائی؟ ہم نے عادت نمبر 8 سیکھی کہ پہلے ہر کام شروع کرنے سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون، حقیقی کامیابی صرف عبادت ہی میں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہم کہ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کریں گے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بات سکھائی کہ دعاؤں کو سیکھیے اور اللہ سے مدد مانگیے، یہ بہترین ادب اور مانگنے کے لیے بہترین الفاظ ہیں۔ ایاک، صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہم عادت سیکھتے ہیں روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔
اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی صرف عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی. اور اگلا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اس سے جو ہے ہم نے یہ عادت سیکھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی سے مدد چاہیے، یعنی ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے. اگلی آیت ہے اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم. الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. تو اس سے ہم نے عادت نمبر 10 سیکھی تھی، ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. اور پھر ہم نے اگلی آیت یہ پڑھی صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا، علیہم تو نے ان پر، انعمتا تو نے انعام کیا، جیسے فعلتا جعلتا انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر. اور عادت نمبر 11 اس سے یہ تھی ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے اور پھر اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے. اور آخری آیت یہ تھی غیر المغضوب علیہم، غیر میں نہیں نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، وا اور نہیں، لا ضالین اور نہیں جو گمراہ. یعنی اس سے ہم نے سیکھا تھا عادت نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری بندے نے میری تعریف کی. فخر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کروڑا اربا خربا لوگ بھی اگر جو ہے یا مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہو، حمد کا لفظ کہہ رہی ہو، ان سب کو بیک وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح جواب دیتے ہیں دیکھو میں حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف. چاہے وہ آپ حمد کا لفظ نماز میں کہیں، چاہے نماز کے باہر کہیں، چاہے کسی نعمت کے ملنے پر کہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بندی. یہ نہیں کہتے کہ انسان نے یا کسی مرد نے یا کسی عورت نے یا کسی جوان نے یا بوڑھے نے یا فلانے نے یا گناہگار نے یا نیک نہیں. اللہ فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں حمدنی عبدی. ایک بچہ ہوتا ہے، اسے آپ ایک کھلونا دے دیتے ہو اور کہتے ہو یہ تمہارا ہے. ایک دوسرا بچہ آتا ہے، اسے کہتا ہے یہ دو مجھے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں یہ میرا ہے، مجھے میرے ابو نے دیا، میری امی نے دیا، میرا ہے. اس کی چیز پڑی کوئی اور بچہ آ کے اٹھا لے تو فوراً اس سے جھپٹ کے لیتا، کہتا نہیں یہ میرا ہے. یہ جو میرا کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ کسی چیز کی ملکیت کرنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا کمپیوٹر ہے، یہ میرا دفتر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے مدنی، ایک بار نہیں دو بار. آپ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں، اللہ دو بار جواب مدنی مدنی، میرے بندے نے میرے. آگے چلیے، جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسنا علی عبدی، اسنا علی عبدی. عبدی کا لفظ میرا بندہ، میرے بندے نے کیا میری ثنا کی، میری ثنا کی. ثنا کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی بہتری، اچھے انداز میں تعریف کر. اور جب ہم کہتے ہیں مالک یوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ان تمام الفاظ پہ غور کیجئے، حمدنی، عبدی، مجدنی. اللہ تعالیٰ تو ہر ہمارے جملے، ہر جو ہے آیت کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. الفاظ کو غور کیجیے. جب نماز میں پڑھ رہے ہو تصور کیجئے کہ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی حمدنی عبدی الرحمن الرحیم. تصور کیجئے آپ یہ کہتے ہیں، اللہ فوراً کہتے ہیں اسنا لی عبدی اسنا لی مالک یوم الدین. اللہ سبحانہ کہتے ہیں مجدنی عبدی مجدنی عبدی. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے، یہ قول ہے، یہ معاہدہ ہے. کیا؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے. کیا معاہدہ ہے اللہ میاں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ یہ کہ یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ وہ مانگے گا، یعنی اہدنا سے جو ہے کہ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ میرا بندہ مانگ رہا ہے میں اسے دوں گا. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو وہ مانگے گا اسے دیا جائے گا. اب غور کیجئے یہ سورۃ الفاتحہ اس امت کے علاوہ کسی امت کو نہیں ملی. یہ قرآن کو کھولنے والی سورت ہے. نماز میں جب تک آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے آپ کی نماز نہیں ہوتی. اور یہ درخواست ہے، اپلیکیشن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندے اس طرح اپلیکیشن لکھو، مجھے اس طرح کے لفظ کہو اور دیکھو میں کیسے جواب دیتا ہوں. آج سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تصور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ایسے کہو، اور خود اللہ تعالیٰ ہمارے ایسا کہنے پر ایسے فرما رہے ہیں. اور پھر دیکھیے آپ کا عالم کیا ہوتا ہے. تو ہم نے 12 عادتیں سیکھی تھیں سورۃ الفاتحہ سے. پہلی عادت تو ہم نے تعوذ سے سیکھی تھی. اصل میں وہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور عادت یہ تھی کہ اللہ کی پناہ لیجیے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے 2 عادتیں سیکھی. عادت نمبر 2 کیا تھا؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. اور عادت نمبر 3 یہ تھی اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں. اس کے بعد عادت نمبر 4 اور 5 ہم نے جو ہے سورۃ الفاتحہ کے پہلی آیت سے سیکھی. کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا؟ تمام حالت میں، ہر لمحہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا. اور علم حاصل کیجئے تاکہ کائنات میں تدبر کیجئے اور دل سے تعریف. اگلی آیت 6 جو ہے وہ ہم نے عادت سیکھی تھی الرحمن الرحیم سے. کیا؟ رحم، دوسروں پر رحم کیجئے. اور 7ویں عادت ہم نے سیکھی تھی مالک یوم الدین. کیا ہے؟ آخرت کو مد نظر رکھتے ہر دن کا پلان بنے یہ کہ ہر چیز کی پوچھ گچھ ہوگی. عادت نمبر 8 ہم نے سیکھی تھی ایاک نعبد سے. کیا مطلب؟ ہر کام سے پہلے جو ہے عبادت کی نیت کیجیے. اور 9ویں عادت ہم نے اس کے دوسرے حصے سے سیکھی تھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کیا مطلب؟ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10 ہم نے سیکھی تھی اہدنا الصراط المستقیم سے. وہ کیا تھی؟ اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. اور پھر عادت نمبر 11 جو ہے ہم نے سیکھی تھی کس سے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. اور 12ویں عادت ہم نے سیکھی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. یہ 12 عادتیں تھی. آئیے اس کو ایک بار دہرا لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے تاکہ یہ ان 12 عادتوں کو دہرا دے. جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی عالیہ آپ نے ہاتھ پہلے کر لیا. جی دہرائیے. کیا ہے پہلی عادت؟ انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو اور جواب دیجئے. پہلی عادت کیا ہے؟ جی سر، پہلی عادت ہے اللہ کی پناہ لیجیے. اللہ کی. اور دوسری عادت؟ دوسری عادت ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. اور تیسری عادت؟ تیسری عادت ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت گمان رکھیے. مثبت سوچ رکھیے. اور چوتھی سوچ عادت؟ رکھیے ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. جزاک اللہ. جی رحیل آپ جو ہے انمیوٹ کر کے 5ویں عادت بتا دیجئے. علم حاصل کیجئے اور کائنات میں غور و فکر کیجئے. گڈ.
اور عادت نمبر 6 کیا تھی؟ سب دوسروں پر رحم کیجیے. 7ویں عادت؟ ہر دن کا پلان اس طرح بنائیے کہ آخرت آپ کے مد نظر رہے. 8ویں عادت؟ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. شکریہ. گلنور ان میوٹ کر کے آپ جو ہے عادت نمبر 9 بتا دیجئے. سسٹر گل ان میوٹ کیجئے اور عادت نمبر 9 بتائیے. اوکے، وہ نہیں ہے شاید. تو عادت نمبر 9 یہ ہے ہر سر میں ہوں، انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. جی سر. عادت نمبر 9. عادت نمبر 9. آواز آ رہی ہے سر؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے. عادت نمبر 9 ہے وہ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10؟ عادت سیدھے راستے کو پہچانیے اور اس پر چلنے کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے. اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11؟ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے. اس طرح کاموں کا پلان بنائیے اور پھر اس پلان پہ عمل بھی کیجیے. یہ آپ نے 6 عادتیں اکٹھی ایک جملے میں کر دی ہیں. عادت نمبر 11 یہ ہے ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. بس. عادت نمبر 12 کیا ہے؟ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. بس. یہ جتنے الفاظ اور جتنا لکھا گیا ہے اسے کافی سمجھیے اور اسی کو یاد کر لیجئے. اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں. جو بھی لفظ آپ اضافہ کریں گے وہ ایک نئی عادت بن جائے گا اور یہ جو ہے عادتیں ہمیں پھر یاد نہیں رہیں گی. تو آئیے چلتے ہیں اس سے آگے. آگے کا مرحلہ بہت ہی اہم ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کی اس آیت میں کیا تھا. بسم 2 ٹکڑے. بی معنی سے، یہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا. بی کے معنی ہوتا ہے ساتھ. بی با حفاظت، با ملاحظہ. یہ اس طرح کے کل دیکھے تھے نا. بی کے معنی ساتھ. سم یہ اسم ہوتا ہے نام اللہ کے. الرحمن، یہ آج ہم اس لفظ پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہاں فی الحال یہی یاد کر لیجئے جو نہایت میں الرحیم. اگلی آیت دیکھیے. الحمد، ہر قسم کی تعریف. الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. للہ، دیکھیں 2 ٹکڑے ہیں. لی جو ہے یہ حرف ہے اور آگے یہ اصل میں لی کو ہٹائیں گے تو لفظ اللہ بن جائے گا. الف آگے جڑ جائے گا اللہ کے لیے. رب العالمین پہ غور کیجئے. رب ایک علیحدہ لفظ ہے. العالمین یہ الف لام سے ہم پہچانتے ہیں یہ اسم ہے. یا نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے اور مذکر کی ہے. الرحمن یہ اوپر بھی دیکھ لیا تھا. الرحیم یہ اسی طرح. مالک یہ ایک علیحدہ لفظ ہے، مالک ہے. یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں. دین بدلے کے دن یعنی قیامت کا دن. ایاکا یہ ایک خاص لفظ ہے. یہ عربی کا لفظ ہے، اسے ہمیں یاد کرنا. اس میں جتنے یہ لال رنگ کے آ رہے ہیں نا اسے، یہ عربی کے ہیں. ان کو ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اس میں یہ نون جو ہے یہ عربی والا لفظ ہے، اسے ہم نے سیکھنا ہے. واہ یہ بھی ایک عربی کا اگرچہ اردو میں استعمال. ایا کا یہ ہم نے دیکھ لیا. نستعین دیکھیں 2 ٹکڑے. نون اور استعین. نون ہٹتا ہے تو الف آ جاتا ہے. یہ جو ہے ہم مدد مانگتے. اہدنا یہ دیکھیں نا جو ہے یہ ضمیر ہے، فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہے. جب ہم کہتے ہیں جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلنا میں ہم نہ جوڑتے نا، اسی طرح اہدنا. الصراط الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، مذکر ہے. المستقیم الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، مذکر ہے، واحد ہے. صراط راستے کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہوتا ہے. الذین یہ ہم نے QC 1 میں سیکھا تھا. الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو. یہ جمع اور اس کی واحد کیا ہوتا ہے؟ الذین. انمتا دیکھیں اس کے 2 ٹکڑے ہیں. تا جو ہے یہ ضمیر ہے، جیسی یہ نا ضمیر تھی یہ ٹیبل کی ضمیر ہے. ہم کہتے ہیں نا فعل، فعلا، فعلو، فعلتا. جب تا کہتے ہیں نا تا تو یہ وہ تا ہے یعنی تو نے. علیہم دیکھیں 2 ٹکڑے. اللہ کیا ہے؟ حرف. ہم جے ضمیر اسم. غیر کے معنی ہے یہ ایک
اس حرف پورا لفظ ہے. المغضوب الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. علیہم اللہ جو ہے کیا ہے؟ حرف. ہم ضمیر یہ پیچھے ہم نے پڑھی. وا حرف، لا حرف، الضالین یہ وہی ہے جو الف لام سے المغضوب تھا، یہاں پہ الضالین ہو گیا، یا نون سے پتہ چلا جمع ہے. اب جو اہم کام ہے وہ یہ ہے، ہم نے کہا تھا جی ہم جو کچھ پڑھیں گے اس میں جو اردو میں آتا ہے نا وہ پہچانیں گے. اور یہ ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ عربی کے 95% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو جی شروع ہو جائیے. اب آپ لوگ بتائیے مجھے کہ یہ جو ہے اس میں کون کون سے اردو کے لفظ ہیں؟ جی بولیے. بے، بے با، نہیں یا با، ٹھیک ہے. اور سم، اسم، اسم. سم، اسم ہے، اسم کہتے ہیں نا آپ کا اس میں گرامی کے. اور اللہ، اللہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بولیے. رحمان، رحمان ہوتا ہے اردو میں، عام ہوتا ہے رحمان کلینک. اور نہیں تو چلیے. جی، رحیم، رحیم، رحیم کا لفظ بھی ہوتا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحم دل ہے. رحم دل کہتے ہیں نا، وہ یہ اسی رحیم سے نکلا. آگے چل. حمد، حمد بھی ہوتا ہے. تمام اردو کی جو للہ، کتابیں ہوتی ہیں اس کا پہلا جو سبق ہوتا ہے وہ حمد ہوتا ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر دوسرے للہ. رب، للہ، میں ابھی آپ کو عالمین، عالمین، رب، رب جو ہے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. چلیے. عالمین، عالمین بھی ہے. یہ رحمان اب الرحم، اوپر دیکھ. رحمان، اور رحیم. رحمان رحیم دونوں بھی ہے، آگے مالک بھی ہے. مالک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. آپ مالک ہیں. یوم، 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 2 یوم کی چھٹی چاہیے. جی. دین، دین، دین بھی ہے. آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کس مذہب پہ ہیں؟ یا کا اور عربی کا لفظ ہے. گڈ. آگے چلیے پھر. اب، عبد، عبادت، عابد، عابد، عبد، عبادت یہ اردو کے لفظ ہیں. واہ، وہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. لیل و نہار، شب و روز. یا کا تو وہی ہے جو پہلے ہے. جی. نستعین عربی کا لفظ ہے، اور اہدنا ہدایت. اس سے پہلے ہے نستعین، اس پہ غور کیجیے. این جو ہے یہ نس جو ہے یہ نہ جو ہے یہ عربی ہے، اور تعین کرنا جیسے تعین، نس تعین، تعین کرنا یہ بھی اردو کا لفظ ہے. ہم نے ایک لفظ اردو میں سنا ہوتا ہے استعانت. عین، عین کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے. جی. امانت، استعانت اس کا مطلب ادا کرنا ہے استعانت. آگے چلیں. آگے ہے اہدنا ہدایت، عہد. ہدایت کا لفظ عہد، اردو میں استعمال عہد بھی ہوتا ہے. ہے. جی. صراط بھی ہوتا ہے. پل صراط، فلسرات، ویری گڈ، ایکسلنٹ سسٹر. وہی مستقیم، مستقیم خط مستقیم ہے وہاں جیومیٹری پہ. پڑھاتے ہیں ہمیں. مستقیم سیدھا خط. ہاں، سیدھا خط صراط، کیسے یہ لگتا ہے. ابھی ہاں پڑھ لیا ہے. ہاں. اللہ زینہ، باقی الذین، نعمت، 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 بہت بڑی نعمت. نعمت تو ہے. علیہم السلام علیکم سے اللہ ہے. کا لفظ تو استعمال یہ بھی ہوتا ہے. ہاں. غیر بھی جی. غیر کا لفظ بھی ہوتا ہے. مغلوب، مغضوب بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے غور سے، اس میں کون کون سے لفظ ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال نہیں ہوتے؟ جی. یا کا، ایاک، الذین، الذین بھی نہیں ہے. پھر الف ہے لام، ضالین. الف لام جو ہے یہ لا. میں استعمال نہیں ہوتا. الف لام جو ہے عربی کا لفظ ہے، اسے ہم سیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ایا کا بھائی نے بتایا تھا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اسے ہمیں سیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ زینہ، یہ یعنی پورے اس میں بسم اللہ اور الحمد میں ٹوٹل 3 لفظ ہیں جو عربی کے ہیں، اور یہ ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ.
باقی دیکھیے پوری جو ہے سورۃ الفاتح اور جو ہے بسم اللہ، اور کل ہم نے تعوذ دیکھا تو وہ بھی پوری کی پوری، یہ تینوں چیزیں ہماری اردو کے اندر سارے الفاظ ہیں۔ اب اندازہ کیجئے تعوذ اور سورۃ فاتح کو اگر ملائیں، یعنی یہ تعوذ بسم اللہ اور سورۃ فاتح کو، تو ان کے اندر جو یہ جتنے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں عام بولتے ہیں، یہ قرآن پاک کے 10% الفاظ کے برابر۔ تو کہیے اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ہمتنی عبدی، ہمتنی عبدی، دیکھو میرے پر۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ اس 1 گھنٹے کی کلاس میں آپ نے قرآن پاک کے جو ہے 10% الفاظ جو ہے وہ جان لیے ہیں۔ اب ان کو ڈھونڈنا سمجھنا یہ آپ کا کام ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا تھا للہ، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم اردو میں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ غور کیجئے، لہذا، لہذا جو ہے یہ لی کا لفظ استعمال، الحمد، عام کہتے ہیں الحمد، کھانا کھایا الحمدللہ، للہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ العالمین، غور کیجئے، عالم اسلام، عالم برزخ، عالم کفر، یہ عالم کا لفظ عام استعمال کرتے ہیں۔ مالک اردو میں استعمال ہوتا ہے مالک، ملکیت، املاک۔ یوم اردو میں استعمال ہوتا ہے یوم، ایام، یوم آخرت، یوم آزادی۔ نعبدو، یہ لفظ عبادت، عابد، معبود، یہ ابدا سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ واہ، یہ تو اردو میں بے تحاشا ہوتا ہے، شان و شوکت، خوشی و مسرت، عفو و درگزر، لیل و نہار، شب و روز۔ نستعین، یہ اردو میں کس شکل میں ہوتا ہے؟ استعانت، تعاون، معاون، معاونت، یہ سب اسی کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیے، اہدنا۔ اہدنا جو ہے یہ ہمارے ہاں اردو میں کس شکل میں آتا ہے؟ ہدایت، ہادی برحق۔ اس کے بعد اگلا الصراط، صراط، پل صراط عام کہتے ہیں ہم اردو میں۔ المستقیم، خط مستقیم، استقامت۔ انعمت، انعام، نعمت، منعم، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ علیہم میں دیکھیں، علیحدہ، علم، اعلان، یہ اللہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ المغضوب، غضب، غضبناک، اردو میں آپ کہتے ہیں بڑا غضبناک، بڑے غصے میں۔ ضالین، دلالت، گمراہی، اردو میں کہتے ہیں بڑے ذلیل ہو، بڑی ذلت میں ہو، بڑی گمراہی میں ہو۔ تو دیکھیے یہ پوری سورۃ الفاتح کے یہ جو الفاظ ہم نے پیچھے دیکھے تھے ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کو صرف پہچاننے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ایک خاص لفظ جو ہے وہ عربی کا سیکھیں گے۔ عربی میں فا عین لام جو ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے، ہر چیز اس سے بنائی جاتی ہے۔ اس فا عین لام میں اگر آخر میں الف اور نون ملا دیں تو ایک لفظ بنتا ہے فعلان۔ فاعل لام، یہ دیکھیں اس میں الف نون ڈالا، فعلان۔ جیسے یہ لفظ فعلان بنتا ہے تو اس کے معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ جوش، قوت، ولولہ، زور، اپنی حدوں سے باہر نکلنا، راستے کی رکاوٹوں کو توڑنا، بلا رکاوٹ۔ تو لہٰذا فلان کے کیا معنی ہوئے؟ بلا رکاوٹ، انتہائی شدید فعل۔ اب فلان کی جگہ جو بھی فعل آئے گا اس میں ان کے معنی پائے جائیں گے۔ مثلا طوفان، طغیان، غضبان، فیضان، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ۔ ان سب کے ترجمے کے اندر یہ آئے گا بلا رکاوٹ، انتہائی شدید فعل، حدوں کو توڑنا، جوش، قوت، ولولہ، اس کے معنی آ جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فادہ، اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ فادہ عربی کا لفظ ہے، اس نے فیض دیا، اس نے فائدہ دیا۔ اور جب یہ آتا ہے فعلان کے وزن پہ کیا ہوگا؟ فیضان۔ کیا مطلب؟ بلا روک ٹوک، انتہائی شدید فیض دینا۔ ایک لفظ ہے طغا، طغا کے معنی وہ سرکش ہو، اس نے حدود پھلانگی۔ اس سے ایک لفظ ہوتا ہے طغیان، ہم کہتے ہیں دریا میں بڑی طغیانی ہے، یعنی بلا رکاوٹ، انتہائی شدید سرکشی، پانی کا بہاؤ کہ اتنی تیزی سے بہا رہا کسی چیز کے کنٹرول میں، ہم کہتے ہیں طغیانی آئی ہے دریا۔ غاضبہ ایک لفظ ہے، وہ بہت غصے ہوا۔
جب یہ فلان کے وزن پہ ہوتا ہے غضبان، بلا رکوٹ، انتہائی شدید غصہ، یعنی غصے کی ایسی حد جس کو آپ کنٹرول نہ کر سکیں، روک نہ سکیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے طاف، اس نے چکر کاٹا، اس نے طواف کیا۔ وہ کہتے ہیں نا جی عمرے میں گئے طواف کیے، جی حرم میں گیا طواف کیا، طواف کے معنی ہوتے چکر کا۔ جب یہ لفظ آتا ہے طوفان فلان کے وزن پہ، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں بلا رکاوٹ، انتہائی شدید ہوا کا گھومنا چل، بڑا طوفان ہے، چھتیں اڑا کے لے گیا، بڑا شدید طوفان آیا، ہر چیز کو جو ہے درہم برہم کر دیا۔ یہ فلان کی وجہ سے اس کے اندر معنی آتی ہے۔ ایک لفظ ہے سبحان۔ ہاں جی، اب آپ بولیے، میں نے تو بہت بول لیا، بتائیے جی سبحان کے کیا معنی ہوں گے؟ یہ بھی فلان کے وزن پہ ہے لفظ، تو بتائیے کیا ترجمہ کریں؟ سبحان کی کیا 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 ترجمہ ہوتا ہے؟ آپ نے جو پڑھا ہے وہی بتا دیتی ہے، جو آپ نے ترجمہ پڑھا ہے وہ بتائیے کہ سبحان کا کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ جی بولیے۔ پاک، یہی کہتے ہیں نا، پاک، تسبیح، پاکی بیان کرنا، یہی پڑھا ہے نا ہم نے۔ اب اسے دیکھیں، سبحان، بے تحاشا سب یہ جب فلان کے وزن پہ آئے گا، اس کے اصل معنی یہ بنیں گے سبحان اللہ کا بلا رکاوٹ شدید، یعنی بار بار تسبیح اور پاکی بیان کرنے والی یا مستحق ذات صرف اللہ۔ سبحان کا لفظ اس کے لیے آئے گا جہاں آپ بغیر کاؤنٹیبلٹی، بغیر رکاوٹ کے اس کی تسبیح پاکیزی ہی بیان۔ اب آئیے آج کے سبق کی طرف۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا الرحمن۔ ہاں جی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا الرحمن کا؟ بلا شدید اور رکاوٹ شدت والی شدت سے مہربانی، رحم کرنے والا۔ رحم کرنے والا، رکاوٹ، تمام انتہائی شدت سے۔ شدید رحم۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہاں، بڑا مہربان اور گزر سکتا۔ اندازہ کیجئے یہ لفظ ایک مخصوص لفظ ہے فلان کا، اس پہ جو بھی لفظ بن کے آئے گا اس کے معنی میں ولولہ، جوش، انتہائی انکنٹرولیبل، یعنی بلا رکاوٹ جو ہے شدت کسی چیز کی پائی جائے گی، جیسے طوفان، طغیان، سبحان، رحمان۔ بس آج کا اتنا ہی ہے، آگے چلتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور پلان بنائیے انشاءاللہ میں جو ہے کیا کروں گا، ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی، جیسے ہمیشہ بسم اللہ کہنا، یا جو 12 عادتیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اس سے آگے چلتے ہیں اسماء اور افعال کی طرف۔ اسماء اور افعال میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے، پہلا لفظ جو آیا ہے، یہ آیت چونکہ ہیں ان سے میں لوں گا تو اس لیے جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ پوری آیتیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر وللضالین تک۔ اس میں غور کیجئے، ایک اسم تو یہ شروع میں آ گیا، اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء۔ پھر یہ عالمین ایک لفظ لے لیتے ہیں، عالم، عالمون، عالمین آگے۔ پھر ایک اور لے لیتے ہیں یوم، یوم جمایا۔ یہ باقی بھی اسم اس میں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ باقی سبقوں میں آئیں گے، تو ہر سبق میں صرف چند ایک لیتے ہیں تاکہ آپ کم از کم وہ تو پکے کر لیں۔ تو آج کے یہ 3 ہو گئے، اسم کی جمع اسماء، عالم کی جگہ عالمون، اور یوم کی جمع ایام۔ 3 حرفی افعال دیکھتے ہیں، یعنی فعل اس میں کون کون سے آئے۔ پہلا فعل اس میں آیا ہے حمیدہ، یہ جو الحمد ہے نا، الف لام ہٹائیں تو یہ حامیم دال سے ایک بنتا ہے، حمیدہ، یحمدو، احمد، حامد، محمود، احمد۔ روٹ لیٹر مادہ کے حرف حامیم دال، باپ سامیہ سے۔ اس میں دوسرا فعل ہے مالکا، مالک ہے نا، مالک سے مالکا کا میم لام کاف سے، مالکا، یملکو، املک، مالک، مملوک، ملک، میم لام کاف مادہ کے حروف، باپ درب۔ تیسرا ہے ابدا، ابدا، یعبدو، اعبد، عابد، معبود، عبادہ، این بادال مادہ کے حروف، باب ہے نصرہ۔ تو یہ جی حمدہ کا ٹیبل ہمارے پاس آ گیا۔ آپ میں سے جی رحیل، آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز انمیوٹ کر کے یہ ٹیبل کرا دیجیے۔ حمیدہ فعل ماضی،
حمیدہ اس نے تعریف کی، حمیدو ان سب نے تعریف کی، حمیدتا آپ نے تعریف کی، حمیدتو میں نے تعریف کی، حمدتم آپ سب نے تعریف کی، حمدنا ہم سب نے تعریف کی، حمدت اس عورت نے تعریف کی۔ فعل مضارع، یحمدو وہ تعارف کرتا ہے، یحمدونا وہ سب تعریف کرتے ہیں، تحمدو آپ تعریف کرتے ہیں، احمدو میں تعریف کرتا ہوں، تحمدونا آپ سب تعریف کرتے ہیں، نحمدو ہم سب تعریف کرتے ہیں، تحمد وہ عورت تعریف کرتی ہے۔ فعل امر، احمد تعریف کر، احمدو تعریف کرو، لا تحمد مت تعریف کر، لا تحمدو مت تعریف کرو۔ اسم فاعل مفعول، حامدن تعریف کرنے والا، محمودن جس کی تعریف کی گئی، حمدن تعریف کرنا۔ جزاک اللہ۔ آئیے اس کے ماضی کے ٹیبل پہ غور کیجئے۔ حمیدہ جمع واو الف سے حامد، اس کے بعد تبدیلی ہوتی ہے، کیا؟ حمدتا، دال کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے تجوید کا، جس لفظ پہ جزم ہو اور اس کے بعد والے پہ اگر تنوین ہو پھر یہ دال جو جس پہ جزم ہے یہ سکون میں چل جاتی ہے، اس سے پہلے والا جو حرف میم ہے وہ تا سے ملے گا۔ کیا ہوگا؟ حمیدہ، حمیدو، حمدتا، حمدتو، حمدتم، حمدنا۔ حمدنا میں دیکھیں شد نہیں ہے، دال واپس آ گئی۔ حمدتا، دال واپس آ گئی۔ تو یہ آگے بھی چونکہ وزن یہ QC 1 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، غور سے سنیے۔ ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم۔ ابدا کی دال نہیں نظر آ رہی، ابدتا، ابدتو، ابدتو۔ اسی طرح حمدتا، حمدتو، حمدتم۔ یہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی یہ جزم اور شد اکٹھی آئیں گی تو جزم والا لفظ جو ہے وہ بولنے میں نہیں بولا جائے گا۔ اور پیچھے یہ ہم پڑھ کے آئے، ابدا کے ٹیبل میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور بھی کئی جگہ آئیں گے۔ تو چلیے، اس میں روٹ لیٹر تھے مادہ کرف ہا میم دال، اور یہ باب جو ہے حمیدہ، یہ سمیہ کے باب پہ ہونا چاہیے کیونکہ ماضی میں ہی زیر آ گیا۔ اگلا ہمارے پاس ہے ٹیبل ملکہ۔ جی یہاں پہ عالیہ کس نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا؟ یہ آپ لوگ ایک ہینڈ ڈاؤن جلدی کر لے تو چلیں جی، یہ ٹیبل کرا دیجیے۔ فعل ماضی، ملکہ وہ مالک ہوا، ملکو وہ سب مالک ہوئے، ملکتا آپ مالک ہوئے، ملکتو میں مالک ہوا، ملکتم آپ سب مالک ہوئے، ملکنا ہم سب مالک ہوئے، ملکت وہ عورت مالک ہوئی۔ فعل مضارع، یملکو وہ مالک ہوتا ہے یا مالک ہوگا، یملکونا وہ سب مالک ہوتے ہیں، تملکو آپ مالک ہوتے ہیں، املکو میں مالک ہوتا ہوں، تملکونا آپ سب مالک ہوتے ہیں، نملکو ہم سب مالک ہوتے ہیں، تملکو وہ عورت مالک ہوتی ہے۔ فعل امرو نہیں، املک تو مالک ہوا، املکو تم سب مالک ہوئے، لا تملکو تو مت مالک ہو، لا تملکو تم سب مت مالک ہو۔ اس کے بعد فعل، فاعل اور مفعول، مالکن مالک ہونے والا، مملوکن جس کا مالک ہوا، ملکن مالک ہونا یا ملکیت۔ امر میں ماضی کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ املک تم مالک ہو، املکو تم سب مالک ہو، ہوئے نہیں، جب ہوئے ہوں گے تو وہ تو ماضی کا صیغہ بن گیا۔ روٹ لیٹر میم لام کاف اور باب ہے دربا۔ اگلا فعل ہے ہمارے پاس غادیبہ۔ غادیبہ، یغتبو، اغتب، غادب، مغضوب، غضب، غین دال با جو ہے روٹ لیٹر، باب سمیہ، اور یہ اس کا ٹیبل ہے۔ اور جی سسٹر گل نور آپ جو ہے انمیوٹ کر کے اب کائنڈلی اس ٹیبل کو کرا دیجئے۔ جی سر۔ فعل ماضی، غاضبہ وہ غصہ ہوا، غاضبو وہ سب غصہ ہوئے، غاضبتا آپ غصہ ہوئے، غاضب تو میں غصہ ہوا، غاضب تم آپ سب غصے ہوئے، غاضبنا ہم سب
غصہ ہوئے، غضبت وہ عورت غصہ ہوئی. فعل مضارع یغضب وہ غصہ ہوتا ہے، یغضبون وہ سب غصہ ہوتے ہیں، تغضب آپ غصہ ہوتے ہیں، اغضب میں غصہ ہوتا ہوں، تغضبون آپ سب غصہ ہوتے ہیں، نغضب میں غصہ ہم سب غصہ ہوتے ہیں، تغضب وہ عورت غصہ ہوتی ہے. فعل امر فعل نہیں، اغضب غصہ کر، اغضب غصہ کرو، لا تغضب مت غصہ کر، لا تغضب مت غصہ کرو، غاضبن غصہ کرنے والا، مغضوبن جس پر غصہ کیا گیا، غضبن غصہ ہونا. اسم فاعل مفعول کام یہ ہوتا غاضبہ، یغضبو، اغضب، غاضب، مغضوب، غضب، غین دال با جو ہے مادہ کے حروف اور باب سمیہ ہوا. آئیے ایک ہے. بار ہاں چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ 1 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم جو ہے ایک نیا فعل وہابا کا جو ہے ٹیبل سیکھیں گے. وہابا کمزور حروف جو ہے ہم نے دیکھا کون تھے؟ واو یا الف. پھر ہم نے دیکھا کمزور حرف جس میں آئے وہ فعل کمزور ہوتا ہے، جیسے وہابا، وحدا، ادا، کالا، یہ سب کیا ہے؟ کمزور حرف ہیں، تو لہذا کمزور فعل ہوئے. اس کے سلسلے میں آپ نے 3 باتیں یاد رکھتی ہیں کمزور حرف. پہلا یہ کہ ان کے ٹیبل جو ہے وہ صحت مند فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضربا، یضرب، سمع، یسمع کی طرح بنتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے یہ کمزور ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے جگہ بدل لیتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ہم کو بھی ان سے سبق لینا چاہیے، ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے. مثلا واؤ جو ہے تھکتی ہے تو اس کی جگہ یا پھر الف آ جاتا ہے، یا تھکتی ہے تو واؤ یا الف آ جاتا ہے، الف تھکتا ہے تو یا واؤ آتا ہے. اس درمیان میں حمزہ ایک چھوٹا سا لکھا ہے، یہ اصل میں ان کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے اور ان کی عادت تھوڑی تھوڑی اپنا لیتا ہے. یہ ہے اصل میں صحت مند، حمزہ ہے صحت مند، لیکن عادتیں چونکہ اس کی طرح ہیں کمزور کی، تو انہوں نے اسے اپنا ساتھی بنایا. اور یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں. اور تیسری اہم بات یہ، اگر ماضی کے پہلے صیغے میں آپ کو کہیں الف نظر آئے تو سمجھ جائیں. کیا سمجھ جائیں؟ یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، کیونکہ اصل میں الف جو ہے مادے کا حرف نہیں ہوتا، یہ یا تو واو کی جگہ آتا ہے سہارا دینے کے لیے یا کی جگہ آتا ہے. مثلا کالا ایک لفظ ہے، اس میں الف نظر آ رہا ہے، دا ایک حلف ہے، دا ایک جو ہے فعل ہے اس میں بھی آ رہا ہے. یہ جو الف ہے نا کالا اور دا کا، یہ اصل میں واو ہے. اسی طرح کادا ایک لفظ ہے، اس میں الف ہے، زادہ اس میں بھی ایک الف نظر ہے. یہاں پہ یہ الف اصل میں یا کی جگہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ جب ہم اس کے مادہ کے حروف ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو کالا کی جگہ جو ہے کاف واو لام ملتا ہے، دا کی جگہ دال عین واو. اس سے پتہ چلا کالا اور دا میں یہ الف کیا ہے؟ واو کی جگہ. اسی طرح کادا کے جو ہے جب مادہ کے حرف دیکھتے ہیں کاف یا دال، زادہ کے زا یا دال، تو یہاں پتہ چلا الف جو ہے یا کی جگہ آیا. تو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا صحت مند افعال فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. اور QC2 میں آ کے ہم نے یہ 3 جملے سیکھے. کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. دوسرا جملہ ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا بڑھایا. تیسرا جملہ ہے اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی. اور ایک گروپ اور ہوتا ہے یکساں والا، وہ آگے ہم پڑھیں گے، اور حمزہ والا. تو آج ہم نے پڑھنا ہے وہابا. وہابا پہ غور کیجئے، یہ واو آیا یہ کمزور ہے. وہابا اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، اس نے دیا، یعنی کوئی بڑی چیز تھی، جیسے اس نے اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. یہ کیا ہے؟ وہابا. تو آگے چلتے ہیں، یہ اس کا ماضی ٹیبل. وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہب تم میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا.
वहाबत उस औरत ने अता। जी रहील आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए और ये माजी का टेबल करा दीजिए। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतु मैंने अता किया, वहबतुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया, वहबत उस औरत ने अता किया। जज़ाकल्लाह। तो इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा है, आइए उसे हम देखते हैं। पहला सवाल है, हाँ जी, हल वहाबा, क्या जवाब होगा? नाम वहाब। नाम वहाबा, हल वहाबू, नाम 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 वहाबू, वहाबी, हल वहाबता, नाम नाम वहाबतु, वहाबतो, गुड। हल वहाबतुम, नाम 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 वहाबना, वहबना। जी हाँ। वहाबना। तो आगे देखते हैं, इसका फेले मुदारे जो है वो हम इन सब के सामने वहाबा को जब फतह के अंदर किया तो इसे बना वहाबू, और नसरा से बना यूहबू, और दरबा से यूहिब, और समिया से बन नहीं सकता। क्यों? समिया के लिए दरमियान वाले लफ्ज के नीचे जेर चाहिए और वहाबा के नीचे जेर नहीं है, लिहाजा इससे तो बनेगा नहीं। तो जो अरब इस्तेमाल करते हैं वो फतहा यफ्ताहू से इस्तेमाल करते हैं, वहाबा से याहब उसे कहते हैं। वाव वाव याहबू में से वाव को कमजोर हरफ है ना, उसे गिरा। तो ये देखिए हमारा टेबल आ गया, वहाबा से याहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, तहबू। जी कौन दोहराना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। जी आलिया आपने हैंड रेज कर लिया, आप अनम्यूट करें और इसे दोहरा दीजिए। वहाबा उसने अता किया, वहबू उन सब ने अता किया, वहबता मुदारे का टेबल कराना है, माजी का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अनम्यूट कीजिए और कराइए। सर शुरू से करूं वहाबा से? फिर माजी की तरफ जाएंगी तो मैं खुद करा लूंगा। मैंने कहा माजी का अच्छा अच्छा टेबल कर चुके हैं, यहाँ हमने सिर्फ अच्छा मुदारे का सर, कराना है। ओके ओके ठीक है सर। यहबू वो अता करता है या करेगा, यहबूना वो सब अता करते हैं या करेंगे, तहबू आप अता करते हैं, आहबू मैं अता करता हूँ, तहबूना आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं, ताहबू वो औरत अता करती है। जज़ाकल्लाह। तो इसका जो है अरबी बोलचाल का हिस्सा है, देखते हैं क्या है। उसके अंदर पहला लफ्ज आया है हल याहबू, क्या जवाब होगा जी? नाहम नाम यहाबू, नाम यहबू, हल यहबूना, नाहम नाम नाम यहाबूना, यहबूना, यहबूना, हल ताहबू, नाम ताह आहबू, नाम अहाबू, आहबू, हल ताहबूना, नाम नाम नहब, तहबना, नहबू, नहब, नाहबू नहबना होता है माजी का, ये है ताहबू मुदारे का है, तो इसमें नहबू होगा। नहबना जो है माजी में है, ठीक है, वो बल्कि नहबना भी नहीं है, वहबना है। तो आपने माजी और मुदारे को मिला के कोई एक नया जमाना बना लिया, इस पे गौर करना पड़ेगा, क्या ये ऐसा जमाना मुमकिन है, इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आइए, वहाबा से अमर कैसे बनता है? मुदारे की इलामत गिरा देते हैं, या हबू का या गिराया तो ये बन गया हा, और आखिरी लफ्ज जो है बा को साकिन कर दिया, हब। अब ये हब पढ़ा जा रहा है तो यही इसका अमर है, ठीक है। तो आइए, हब, हबू, ला तहब, ला तहबू। जी रहील, बल्कि आप लोग सब इसे अमर को जो है कराइए, मिलके कराएं, क्या होगा? हब, अब हब अता कर, अब हबू हबू, अबू अता करो, अता करो, ला ला तहब ला तहब तहब, मत मत अता अता मत कर, कर, अता, ला 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 तहबू तहबू, तहबू मत मत अता मत अता करो। अता करो, कर। तो सवाल जवाब है हब, क्या जवाब होगा? नाम नाम हब, नहीं होता, ये हब क्या है? तू अता कर, तो तोहफ सुनने वाला क्या तोहफा कहेगा? हब मैं अता करता तो हूँ, यानी मुदारे में आएगा आहाबू। और अगर हम कहें हाबू तो आप क्या जवाब होगा?
پتہ نہیں بیٹا، برچی کھانے والا کوئی نہیں ہے ادھر. میں ہوں نا. نحبو، حبو کا جواب ہوگا نحبو. تو لا تحب کا کیا جواب ہوگا؟ لا احبو. اور جمع اگر آ جائے لا تحبو لا نحبو. یہ یاد رکھیں، امر کے جتنے سوال ہوتے ہیں ان کا جواب ہمیشہ ہمیشہ مضارع. فاعل مفعول فعل دیکھ لیں. واہب عطا کرنے والا، محبوب جس کو عطا کیا جائے، وہب عطا کرنا. تو ہمارا ٹیبل پورا ہوا. اس سے پہلے عربی بول چال کا حصہ ہے حل انت واہب. تو کیا جواب ہوگا؟ ہاں، نعم نعم انت واحد. گڈ. انتو. حل انتم واہبون. نعم انتم واہبون. نہیں، انتم کا جواب نعم. انتم سے تو نہیں ہوتا نا. کیا نہ تم حق انا دینے والے ہو؟ اب دیکھیے میں نے نعم انا. نہب نہب آنا سے بھی نعم نہیں ہوگا، انا واہبون. آنا نہیں ہوگا. نعم. کیوں؟ انتم جمع کا صیغہ ہے، آنا جو ہے واحد ہے. نعم نحنو. نعم نحن. نعم نانو. نحنو. تو یہ آپ نے پکا یاد رکھنا ہے، انتا کا جواب آنا سے، انتم کا جواب ہمیشہ نحنو سے ہوتا ہے. یہ ڈائلاگ آپ نے QC 1 میں سیکھا تھا. اب 6 چابیاں دیکھیں. واہبہ اس نے عطا کیا، یا حبو وہ عطا کرتا ہے، حب عطا کر، واہب عطا کرنے والا، محوب جس کو عطا کیا گیا، اور جو ہے وہب عطا کرنا. عطا کرنا. تو اللہ نے عطا کیا ہم سب کو، اس کی عربی بتائیے. ہم سب کو. ٹھیک ہے. نحب اللہ ہو. نحب اللہ کیسے بنے گا؟ پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. عطا ہم سب کیا، کو عطا کیا. کیا یہ ماضی مضارع ہے. تو ماضی میں جو ہے ماضی ہو گیا. ہم سب کو حبا وہبنا سے کہیں. وہبنا اللہ ہو. وہبنا اللہ ہو. اگر آپ اس طرح بہن چلیں گی تو میں آپ کو یہ جو ٹیبل سکھانا چاہ رہا ہوں، جو چیز سکھانا چاہ رہا ہوں، آپ کبھی بھی نہیں سیکھ جائیں گے. کیوں؟ آپ نے پہلے سے ذہن میں ایک لفظ بنا لیا. تو جب میں بول رہا ہوتا ہوں کوشش کریں کہ اپنے الفاظ پہ قابو کر کے سیکھیں کہ میں کیا چیز سکھانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا ہم نے عطا کیا سے پکڑا اسے کہ یہ ماضی ہے. اب ہم ماضی کا ٹیبل کرتے ہیں. وہابا، وہابو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا. اب ہمیں ایک لفظ مل گیا، وہبنا، ہم نے عطا کیا. اب آگے ہے، یہاں ہے اللہ نے عطا کیا، ہم نے نہیں عطا کیا. تو ہم کہیں گے وہبنا اللہ، وہبنا اللہ، یعنی لفظ اللہ لکھے آئیں گے. وہبنا اللہ، وہبنا ہم نے بنا لیا. کس نے؟ اللہ. اب اللہ کو فاعل لے آئیں گے پیش کے ساتھ. وہبنا اللہ، اللہ نے ہمیں عطا کیا. کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں. اس میتھڈ کو سیکھیے جو میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلے آپ نے پہچاننا یہ فعل کون سا ہے. پتہ چل گیا ماضی، تو ماضی کا ٹیبل کر کے اس کا وہ متعلقہ جو ہے صیغہ نکال کے لے آئیے. اگر مضارع کا ہے تو مضارع کا لے آئیے، اگر وہ امر کا ہے تو امر کا لے آئیے. اب دیکھیں اگلا، دیکھیں حب لنا رحمت. حب لنا، پہلے تو اسے پہچان لیے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. جی ماضی ہے. ماضی ہے. اب ماضی میں ہے حب لنا، حب لنا. ب وہبا، وہبو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا. وہاں پہ تو ہے وہبنا، یہ ہے وہب لنا. اس کا مطلب ہے یہ نہ جو ہے ہمارے لیے، وہب اس نے عطا کیا، لنا ہمارے لیے کیا؟ رحمت. تو آگے کر لیجئے ترجمہ، ہمیں عطا کر اپنی رحمت سے. یہ اصل میں نہ ماضی تھا نہ مضارع تھا، یہ اصل میں امر تھا. وہابا یہابو، حب، حب کا لفظ ہمیں ماضی میں ملا نہیں. فعل جو یہاں آیا اس کو پکڑ کر لے جائیے، اسے ماضی میں، مضارع میں، امر میں ڈھونڈیے. یہ ہمیں جا کے ملا امر میں. تو ابھی پتہ چلا حب عطا کر، تو عطا کر، نہ ہمیں کیا؟ رحمت ہمیں عطا کر. اگلا ہے حل وہب تم خالد. جی عربی میں جواب دیجئے. نعم وہبتم خالدن. نعم وہبتم خالدن. سسٹر جلدی کبھی مت کیجئے، کبھی بھی مت کیجئے جلدی، اس پہ غور کیجئے. اب میری بات غور سے سنیں، آپ سب سنیں.
حل وہب تم، حل کا جواب ہم نام سے لا یا ما سے دیتے ہیں. ہم یہاں چونکہ اس نے کہا ہاں میں جواب دیجیے نام، حل تو فارغ ہو گیا. آگے ہے وہب تم. اب پیچھے آپ ایکسرسائز کر کے آئے ہیں. وہب تم وہب نہ اس کا جواب ہوتا ہے، وہب تم وہب نہ ہوگا، تو وہب تم کی جگہ وہب نہ آ گیا. خالد جو ہے وہ خالد ہی رہے گا کیونکہ وہ تو مفعول ہے. تو کیا جواب ہے؟ نام وہب نہ خالد. سوال تھا کیا آپ سب نے خالد کو دیا یا خالد کو عطا کیا؟ تو جواب جی ہاں، سب نے خالد کو عطا کیا. سسٹر مائک کو فوراً میوٹ کر لیا کریں کیونکہ آپ کے آس پاس کی آوازیں وہ ذاتی ہوتے ہیں، گھر کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کلاس میں نہیں آنی چاہیے. اور ہمیشہ ٹائم لیں، سوچنے کا ٹائم لیں، بولنے کا. جلدی کرنے میں جب آپ کوئی غلط بات بتاتے ہیں تو آپ کا سارا امپریشن غلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کم بولیں اور صحیح بولیں. نہیں آتا چپ رہیں. دیکھیں یہ اتنے لوگ بیٹھے کوئی بھی بات نہیں کر رہا، کیوں؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ بہت زیادہ جو ہے ذہن ہے، سمجھتے ہیں کہ غلط بولیں گے تو مناسب نہیں. تو یہ اس چیز کو سیکھیے. آج کی سکھلائی کیا ہے؟ فیل کو پہچانیے، اس ٹیبل میں فیل میں جا کے اس کا کر کے اس کا صیغہ پکڑ کے لائیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ جواب میں ہم نے کہنا کیا ہے. اگر جواب میں ہوا آ رہا ہے، سوال میں ہوا ہے تو جواب میں ہوا آ رہا ہے. سوال میں ہوں میں تو جواب میں ہوں. اگر سوال میں انت ہے تو جواب میں آنا آئے گا. اگر انتم ہے تو نحن آئے گا. اگر سوال میں آنا ہے تو جواب میں جو ہے انت آئے گا. اگر سوال میں نحنو آ رہا ہے جواب میں انتم آئے گا. ایک تو یہ بات سیکھ. دوسرا ہے فیل کی بات. فیل میں جو ہے جب آتا ہے فعلا، جواب میں بھی فعلا ہوئے گا، یا فعلو ہے تو جواب میں بھی فعلو. لیکن جب سوال میں فعلتا آ رہا ہے تو یہ تو میں بدل جاتا ہے فعلتو، اور یہ جب فعلتم آ رہا ہے یہ نام میں بدل. اب اگر اس کے الٹ آ جائے، کہے فعلتو سوال میں، تو جواب میں ہوگا فعلتا. اگر سوال میں آ جائے فعلنا تو جواب میں یہ فعلتم ہو جائے گا. یہ دو طرح کے پیٹرن ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے. QC1 میں آپ سیکھ کے آئے ہیں. یہاں آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ پہ، اور اس کو پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہم اس کو صحیح کریں. جی وہابہ کی طرح ودا کا ٹیبل ہوتا ہے، دیکھیے کیسے بنتا ہے. ودا، وداؤ، وداتا، وداتو، وداتم، ودانا، ودات. مدارے یدا، یدعون، تداؤ، اداؤ، تداؤن، نداؤ، تداؤ. امر دیکھیے دا، داؤ، لا تدا، لا تداؤ، وادن، مودون، ودون. تو یہ جو ہے جی ٹیبل ہے، اور آپ لوگ سارے مل کے کیجئے. میں آپ کے لیے اشارے کرتا ہوں اور آپ لوگ مجھے جواب دیجئے. جی کیا ہوگا؟ ایک انگلی کی دائیں طرف ہے، وعدہ، اور اگر چار انگلی وعدہ، وضعو، ہو وضعتا، اپنی طرف ہو، وضعتم، وضعتو، سامنے کی طرف ہو، وضعتم، وضعتم، اپنی طرف، وضعنا، وضعنا، اوپر کی طرف ایک انگلی، یدعو، یداؤ، اور یداؤ. اور اگر چار ہوں یدعون، یدعون، ایک یدعون، سامنے ہو، تضعو، تدعو، اپنی طرف ہو، عدو، سامنے تضعو، تدعون، تضعون، اپنی طرف، ندعو، نزعو، اور ادھر. تدعو، تضعو، ذا، ذو، دعو، لا لا تدعو، تدع، لا لا تدعو، تدعو، وادعو، وادعون، موضوع، موضون، وضع، تو آج کا وضع، آپ کا صرف پوائنٹ میں لوں گا کیونکہ آئی ایم سوری وہ دوسری کلاس 4 بجے شروع ہونی تھی، وہ اس کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آنا شروع بھی ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے آپ نے QC1 میں حروف جر میں یہ 7 سیکھے تھے: بی، فی، الا، لی، من، ان اور الا. اور ما اور اندہ آپ نے کہا تھا یہ اسم. یہ کتنے؟ 7. قرآن میں جو سب سے زیادہ آئے ہوئے ہیں تو یہ 17، لیکن قرآن میں اس میں سے 11 ہیں جو بہت ہیں. 7 تو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں، 4 اور یاد ہیں. وہ 4 کون سے ہیں؟ تا، کا، اور وا اور حتا. یہ وا اور حتا اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں.
دو تو اردو سے آپ کو آگے 7 آپ نے وہاں سیکھے تھے، پیچھے صرف 2 ہی یاد کرنے، تا اور کا۔ تا قسم کے لیے ہوتا ہے، کا جو ہے وہ مشابت کے لیے ہوتے ہیں، کا اسم کی طرح، کا اسدی شیر کی طرح۔ تو یہ 4 یاد کر لیں تو آپ کے، کل ہم نے پڑھے تھے حروف عطفی 10، آج ہم نے پڑھ لیے حروف جر جو قرآن میں آتے ہیں 11، آپ یاد کر لیں تو الحمدللہ سمجھیے آپ نے جو حروف ہیں ان کا 1/3 سیکھ لیا۔ یہ سوالات ہیں، میں صرف تیزی سے سوالات دہرا دیتا ہوں، کیا آپ سب نے جو ہے اس سبق کی ویڈیو دیکھی؟ جی نہیں ہے نا۔ بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے کیا؟ اللہ کے نام سے شروع کریے، اعتماد رکھیے، پر امید رہیے۔ کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کی طرف مثبت سوچ کی دلاتا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ نستعین کا ترجمہ ہے ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے۔ اعتنا کا مطلب ہے ہدایت دے ہمیں۔ المستقیم کا مطلب ہے سیدھا۔ اچھے روڈ ماڈل کو فالو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اپنے اعمال کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کی مثالوں کو ذہن میں رکھیے اور ان کی عادت کو اپنائیے۔ المغضوب کا مطلب ہے جس نے غضب مول لیا۔ عالمین کا مطلب ہے عالم کی جمع ہے۔ ابدا سے افعال کی 3 چابیاں، ابدا، یعبدو، عبد۔ غضبہ سے اس میں مفعول بنتا ہے مغضوب۔ اور وہبہ جو ہے اس کے معنی اس نے دیا، وہبنا لہو اسحاق، اور ہم نے دیا ان کو اسحاق۔ ودعتم کا مطلب ہے تم سب نے رکھا۔ حل وہبتم، نام وہبنا، تم دیتے ہو کی عربی ہوگی تحبو۔ حل تدعونا کا مطلب ہوگا نام ندعو۔ رب حبلی کا ترجمہ ہوگا اے میرے رب دے مجھے۔ حل انتم واہبونا، نام نحنو وحبون، انتم کا جواب نحنو سے ہوگا۔ وہبا سے فعل کی 3 چابیاں، وہبا، یہابو، حب۔ ودا سے اسما کی 3 چابیاں، ودا، مودو، ودا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کی کلاس اختتام پذیر ہوئی۔ آپ چاہیں تو کلاس سے جا سکتے ہیں، چاہیں اگر ہمت ہے تو، لیکن خاموشی سے بیٹھنا، شور